برکات عطا فرمائے۔ آئیے ذرا میں جو آیت پڑھی ہے اسی کے تحت چند گزارشات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس بات کو کھول دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، جس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے، اور اسی طرح یہ بات ماننا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ہمارے نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں آپ حضرات۔ اچھا، اس کا جو مخالف ہو جائے اسی کے بارے میں علماء نے فرمایا کسی بھی اعتبار سے جو کہے کہ نبی آ سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے، سمجھ آ رہی میری بات کی، نیا نبی کسی بھی اعتبار سے، تو فرمایا وہ کافر و مرتد ہے، اسے حق میں اسلام سمجھائے گا، نہیں سمجھے گا تو وہ واجب مرتد ہے۔ بات سمجھ آ رہی آپ سمجھے؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف اور اس کا حکم۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے۔ ضرورت نبوت پر علماء نے کلام کرتے لکھا ہے۔ اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ اگر آپ یہ 3 پوائنٹ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر آپ ڈاماڈول نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ سے کوئی بات کرے گا تو آپ اس کو بھی سمجھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ یہ بھی تو ایک خاص پوائنٹ ہے نا۔ آپ سارا دین پڑھ کے دیکھیں، نبی کی ضرورت، علماء جو علم کلام پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت پہلے نبی کی جو تعلیمات ہوں ان میں لوگ تحریف کر دیں یا تبدیلی کر دیں، وہ محفوظ نہ رہیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ نئے نبی کی، تاکہ وہ تعلیم لے کے آئے۔ چونکہ پہلی تعلیم میں تو لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے، تو نئی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نیا نبی آتا ہے اور وہ نئی تعلیم لے کے آتا ہے۔ Are you understand؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے پاس؟ اگر یہ پوائنٹ دیکھیں تو قرآن مجید نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک قرآن مجید نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس کے تحت تمام علماء نے لکھا ہے، فرمایا قیامت کی صبح کا سورج چڑھ سکتا ہے پر نبی پاک کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی آ سکتی نہیں، آپ کے قرآن میں کوئی رد و بدل کر سکتا نہیں۔ تو جب نبی پاک کی کتاب میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو نبی کی ذات کے بعد کوئی نئی ذات کیسے آ سکتی؟ یہ پہلا پوائنٹ، اس نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ثابت اور قائم ہیں، جب وہ قیامت تک کے لیے قائم ہے، ان میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ چیلنج کھڑا ہے، اور چیلنج بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اے لوگوں، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تو فرمایا پھر ایسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ نا۔ اتنا بڑا چیلنج ہے، آپ صورت بنا کے دکھاؤ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، فرما صرف اکیلے نہ بنانے بیٹھ جانا، جتنے تمہارا ساتھ دینا چاہیں ان سب کو بلا لو اور بنا کے دکھاؤ۔ فرما فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور فرمایا سن لو تم یہ کر ہی نہیں سکتے ہو، کیوں؟ رب کا کلام ہے، اس کو کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی؟ اللہ، یہ ہے پہلی بات۔ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ضرورت نبی کی ہے ہی نہیں، کیوں؟ کہ ہمارے نبی کی تعلیمات جب قائم ہیں اور ثابت ہیں تو نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جو کہ نبی کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے نبی کی جو تعلیمات ہونا، اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت ان میں کچھ چیزیں انہیں عطا نہ کرے، وہ اگلے نبی اور اگلی امت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کچھ چیزوں کی کمی کر دی جائے، روک لی جائے، اور بعد والے آنے والے نبی کو اللہ عطا کرے، تو اس بات میں ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ان کو جتنا چاہیے تھا وہ دے دیا ہے، اب لوگ بعد میں آئیں گے
ان کی ضرورت بڑھ گئی. اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیں تو میں اس بات کو اور تھوڑا سا آپ کے سامنے